بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کیوں ہے؟ قرآن میں کتے کو نجس العین 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا ہے؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت منہ اوندھے پڑ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، یعنی نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا کہ جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ بحث چلی کہاں سے تھی اور کہاں جا پہنچی؟ میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں، وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا، وہ ساری فطرتیں، وہ ساری عادتیں تو مجھے کسی اور مخلوق میں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہا ہوں، مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں کہ مجبوراً مجھے اس بات پر سوچنا پڑا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ سب عادتیں ہم جسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی؟ میں اور آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں؟ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بقیہ کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روزمرہ کا معمول نہیں ہے؟ ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ پھر میرا رب، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا،
70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमें इतनी बड़ी मिसाल देकर समझा रहा है कि असहाबे कहफ के कुत्ते ने अपनी सिर्फ एक फितरत छोड़ी तो इस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर हम, जिसे मेरे रब ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा देकर अपनी सबसे प्यारी मखलूक बना दिया, अगर अपनी सिर्फ एक फितरत भी छोड़ दें तो क्या रब्बुल आलमीन, मेरा सोना रब, जो सिर्फ इस बात का मुंतजिर रहता है कि कब इसका बंदा इससे मगफिरत के लिए रजू कर ले, क्या वो अपनी रहमतों से हमारी बख्शिश नहीं करेगा? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। सामीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज का किस्सा भी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।